بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں سبحان الطاری پوڈ کاسٹ. اس بات کی فکر نہ کریں کہ بچے سنتے نہیں ہیں، بلکہ اس بات کی فکر کریں کہ وہ دیکھتے سب کچھ ہیں. بچوں کے اندر ایک ہنر ہوتا ہے اور اس ہنر میں وہ ماہر ہوتے ہیں، اور وہ ہنر ہے امیٹیشن. نقل مارتے ہیں، وہ نقل کرتے ہیں، اور جس چیز کی نقل کرتے ہیں ہو بہو وہی کام کرتے ہیں، اور جس چیز کی نقل کرتے ہیں وہ ان کے دماغ میں گہری بیٹھ جاتی ہے. تو آپ بچوں کو نقل کرنے کے لیے کوئی اچھی چیز دیجیے. بس کلیہ سمپل ہے کہ جو آپ بچوں کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے بچے ایسے بنے، خود ویسا بن جائیں، بچے بھی ویسا ہی بننا شروع کر دیں گے. اور اب ہے کچھ وارننگز، کچھ الرٹس ہیں. آپ کے بچے آپ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ آئیے وہ ڈسکس کرتے ہیں. نمبر 1، not always lose your temper in front of your children. اپنے بچوں کے سامنے آپ جذبات پر کنٹرول کھو دیتے ہیں، آپ غصہ کرتے ہیں، آپ چڑچڑا پن آپ میں آ جاتا ہے. اور جب بچے آپ کا یہ رویہ بار بار دیکھتے ہیں گھر کے اندر، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہر غصے کا اظہار ضروری ہے. As we know that we should not mix our mood with our behavior. ہمارا موڈ ہمارے بیہیویئر کے ساتھ مکس نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کو کسی بات پہ غصہ چڑھ گیا ہے، غصہ آ جانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن گالیاں نکالنا، اونچی اونچی بولنا، دوسرے کے اوپر لعنت ملامت کرنا، یہ بری بات ہے. لیکن جب آپ مسلسل غصہ بچوں کے آگے کرتے چلے جا رہے ہیں، مسکراہٹ نہیں ہے بلکہ ہر وقت ٹیمپر ہائی ہے، ایسی صورت میں بچہ یہ سمجھے گا کہ مجھے بھی اپنے غصے کا اسی طرح اظہار کرنا ہے، اور وہ کنفیوز رہے گا. نمبر 2، جب بھی بچہ آ کے آپ سے کوئی فیلنگ شیئر کرے، کوئی خیال شیئر کرے، کوئی تھاٹس شیئر کرے، یا کچھ بھی آپ کو بتائے، اس وقت آپ نے سارے کام چھوڑ کر بچے پہ مکمل توجہ دینی ہے. کتاب بند کر دیں، موبائل فون آف کر دیں یا سائڈ پہ رکھ دیں. بڑی ٹکٹکی باندھ کر بچے کو دیکھنا ہے اور اس سے بات پوچھنی ہے وہ کیا بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہے. وہ جب بات آپ سے شیئر کرے گا، ظاہری بات ہے اپنی ایج اور اپنے مائنڈ سیٹ کے حوالے سے وہ بات ہوگی. آپ نے اس بات کو سن کر اس کا پراپرلی جواب دینا ہے، اس کی کیوری کو ایڈریس کرنا ہے، اس کی گریونس کو سیٹل کرنا ہے، اور جو وہ پوچھنا چاہ رہا ہے، اپنے باپ سے پوچھ رہا ہے، اپنے استاد سے، اپنی ماں سے، اس کو پراپرلی سیٹل کرنا ہے. اس کے ننھے دماغ میں اٹھنے والے اس سوال کا اچھے طریقے سے جواب دینا ہے. نمبر 3، اوور اسکیجولنگ نہ ہونے دیں. بچے پہ بوجھ بہت زیادہ پڑ چکا ہے. آج ڈیجیٹل دنیا ہے جس پہ روبوٹس بھی آگے آتے چلے جا رہے ہیں. اکیڈیمکس کے اندر کتابیں بہت ہیں، سلیبس بہت لمبا ہوتا چلا جا رہا ہے، اور پھر سپورٹس بھی ہیں اور دیگر ایکٹیویٹیز ایسی ہوتی ہیں کہ بچہ اوور برڈنڈ ہو جاتا ہے، اس پہ کافی بوجھ ہوتا ہے. بچے کو ریلیکس کریں، اپنی مرضی کے کھیل کھیلے، کچھ تھوڑا بور ہو جائے، کچھ اپنی مرضی کی کریٹیویٹی کرے. جب بچہ یہ کام کرے گا، اس کو یہ لیٹ ٹائم اور فری ٹائم ملے گا، وہ ماں باپ کے بھی اتنا ہی قریب ہوتا چلا جائے گا. اور ہاں، بچوں کی دنیا میں وعدے کی بڑی اہمیت ہے. پرومسز. آپ نے تو کہہ دیا تمہیں کھلونا لے دوں گا، جوائے لینڈ لے جاؤں گا، چاکلیٹ خرید دوں گا. بچے نے اس کو نارمل نہیں لیا. جیسے سیمنٹ کے اوپر، گیلے سیمنٹ کے اوپر کوئی بھی چیز گر جائے تو اس کا پکا نشان بن جاتا ہے، اسی طریقے سے آپ کی وہ بات وہ بچے کے دماغ میں نقش ہو گئی. دیکھیں، اس کی دنیا چھوٹی سی ہے، اور اس چھوٹی سی دنیا میں ابھی اس کا ماضی بھی اتنا زیادہ نہیں گزرا، مستقبل کے سپنے بھی دیکھنے والی اہلیت اور صلاحیت ابھی اس میں ہے نہیں. تو آپ نے جو بات کی وہ اس کے اندر گڑ گئی، جم گئی. اب وہ انتظار کرے گا کہ کب میرے والد اس بات کو آنر کریں گے اور مجھے چاکلیٹ خرید کے دیں گے، کہیں ریکریشن کے لیے لے کر جائیں گے. اور اگر آپ نے بار بار اپنی بات کو توڑا، اپنی بات کا پیرا نہ دیا، تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ بچے کا اعتماد اٹھ جائے گا، اور بچہ آپ کی بات کو یوں ہی سمجھنے لگے گا جیسے بس ہوا میں بات ہو گئی. اور اس کی بھی زندگی میں بھی ایسا آ جائے گا کہ وہ وعدے کرے گا اور وعدے توڑے گا، جو کہ یقیناً آپ کو اچھا نہیں لگے گا. اور پھر اگر آپ کوئی بات نبھا نہیں پا رہے، آپ اس کو نہیں لے کے جا سکتے، وہ چیز نہیں خرید کے دے سکتے، تو آپ یوں کیجئے کہ بچے کو بتائیے، سمجھائیے کہ کیا وجہ بنی کہ میں اپنے پرومس کو کیپ اپ نہیں کر سک رہا. اور کہا جاتا ہے کہ پہلے 10-12 سال تک تو بچے کو ماں باپ بس بچا رہے ہوتے ہیں، اس کو مرنے سے بچا رہے ہوتے ہیں. بھاری جملہ ہے لیکن اصل یہی ہے. کبھی پیٹرول پینے کی کوشش کرے گا، کبھی کوئی مٹر کا دانہ ناک میں پھنسا لے گا، کبھی اوپر ریلنگ سے لٹک جائے گا، گرتے گرتے بچے گا. تو عام طور پہ ماں باپ کی پرائمری ڈیوٹی یہ ہے کہ بچے کو نقصان نہ ہونے دیں، اس کی صحت کا پراپرلی خیال رکھیں، بچے پہ نظر رکھیں، بچے کی ایکٹیویٹیز کو سپروائز کریں، لیکن اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں.
अक्सर औकात पेरेंट्स बच्चे के अंदर इतने खुब जाते हैं कि अपनी सेहत को सेक्रीफाइस कर देते हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो बच्चे को ऐसा नुकसान होगा जिसकी कोई कंपनसेशन भी नहीं है। तो कोशिश करें पेरेंटिंग के दौरान अपनी सेहत का लाजमी ख्याल करें। एंड देन हद से ज्यादा निगहदाश्त, ओवर प्रोटेक्टिंग योर चिल्ड्रन, दिस इज नॉट गुड। आप बच्चे की ज़रूरियात का ख्याल करते हैं, उस पर नज़र भी रखते हैं, उसको सुपरवाइज भी करते हैं, हदायत भी देते हैं, उसकी हरकत व सकनात को कंट्रोल करते हैं, एवरीथिंग इज़ गुड। लेकिन ओवर प्रोटेक्शन ना करें। अगर आप बच्चे को हर चीज़ फराहम करेंगे और उसके सारे काम खुद ही करते चले जाएंगे तो अब बताइए बच्चा चैलेंजेस को कैसे फेस करेगा, उसके अंदर हार्ड एटीट्यूड कैसे आएगा, जो कि दुनिया में रहने के लिए अज हद ज़रूरी है। And number next is never compare your children with any other child. अपने बच्चे का मुआजना और मुकाबला अपनी जबान से आपने नहीं करना। तुम्हारे चचा का बेटा कहाँ निकल गया, वो हमसाये के बेटे ने तो फलां जगह दाखिला ले लिया, नहीं, गैप में आ जाएगा, उससे भी चिढ़ जाएगा और आपके सामने मुजरिम बना रहेगा। आपने जो सिखाना है अच्छे अल्फाज के साथ बच्चे को सिखा दें, जो बात बयान करनी है सही अंदाज से बच्चे को बयान कर दें। ये कंपैरिजन क्रिएट करेंगे तो अब मसला ख़राब होता चला जाएगा। हाँ, बच्चा खुद जो अपने जहन में कंपटीशन लेके बैठा हुआ है वो ठीक है, वो कंपटीशन के अंदर आगे से आगे बढ़ता चला जाए और ये कंपटीशन कंस्ट्रक्टिव है, प्रोडक्टिव है, इस कंपटीशन में बच्चे की ग्रोथ पोशीदा है, वो होने दें। आपने अपने मुंह से बच्चे के नंबरों का, बच्चे की सलाहियत और एटीट्यूड का किसी और बच्चे से मुकाबला और मुआजना नहीं करना। और फिर गलतियों पे टोकना। रिमेंबर, मिस्टेक्स, एरर्स एंड फेलियर्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गलतियों पर टोकना है, इस्लाह करनी है, लेकिन ये बात याद रखनी है, ये दुनिया उस बच्चे के लिए बिल्कुल नई जगह है। वो भी आया है और जो भी काम वो करेगा, गलती करेगा, ठोकर लगेगी, गिरेगा, आपने किस तरीके से उसकी इस्लाह करनी है, दिस मैटर्स मोस्ट। आपका अंदाज या तो उसको संवार देगा या उसको बर्बाद कर देगा। तो ये याद रखें, हौसला अफजाई, encouragement, this is one of the most important thing which you can do with your children being a parent. आप अगर एक दफ़ा उस बच्चे को टोकते हैं या एक दफ़ा उसकी इस्लाह करते हैं तो समझ लें 20 दफ़ा आपने उसकी हौसला अफजाई करनी है, तब जाके चीज़ें कंपनसेट होंगी। और फिर जब भी आप बच्चे से गुफ्तगू करते हैं आपका अंदाज टीचिंग का हो जाता है, आप सिखा रहे होते हैं, हर वक्त इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। नहीं, कभी कभार फ्रेंडली होकर भी बात करें। हर वक्त फ़ोन पे रहते हैं, बच्चे को इग्नोर करते हैं, ये भी गलत है। और माँ बाप बच्चे के सामने बिल्कुल ना लड़े, नो फाइटिंग। एक जगह जहां पर बच्चे रहते थे और उनके घर में जंगो जदाल होता रहता था, माँ बाप लड़ते रहते थे, उन बच्चों की एमआरआई कराई गई तो एमआरआई बिल्कुल ऐसी थी जैसे जंग के दौरान फौजियों की होती है, हर वक्त अलर्ट। झूठ ना बोले बच्चों के सामने, वरना बच्चों को भी झूठ बोलने की आदत पड़ सकती है। और बच्चों को ये बात सिखा दें, समझा दें कि हम अपनी फैमिली में सीक्रेट्स नहीं रखते, हम कोई राज नहीं रखते, और अगर कोई बात हो हम एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं। और अगर कोई बाहर का तीसरा बंदा तुम्हें कोई बात बताए और साथ ये कहे कि ये राज राज ही रहे, अपने माँ बाप को भी नहीं बताना, अगर बताओगे तो तुम्हें नुकसान पहुँचेगा, अगर बताओगे तो बड़ी बर्बादी आ जाएगी, इन सब बातों से मुतासिर नहीं होना। अपने बच्चे को सिखा दे कि वो तीसरा बंदा खतरनाक है और जो बात वो राज कह के बता रहा है वो राज अपने माँ बाप से जरूर शेयर करना है। और ये बात भी बता दें अगर कुछ हो जाता है, एवरीथिंग एनीथिंग, आपकी सेहत के बारे में, एकेडमिक्स के बारे में, तालीम के बारे में, बच्चे को बता दें कि कुछ भी जिंदगी में होता है तुम्हें अपने ट्रस्टेड अडल्ट, यानी ऐसा बड़ा आदमी जिस पे तुम्हें ट्रस्ट है, माँ बाप, चचा, मामा, ताया वगैरह, उनको ये बात बताते रहनी है जब तक वो एक्शन ना ले लें। क्योंकि कभी कभार बच्चे की बात को भी छोटा समझा जाता है और बड़े उस पर एक्शन नहीं लेते। नहीं, कीप ऑन टेलिंग देम, बताते रहे जब तक कि वो एक्शन नहीं ले लेते। अब आइए कुछ नसीहतें, कुछ ऐसी बातें जो बच्चों को माँ बाप जरूर सिखा दें। नंबर 1, अपने बच्चों को प्लीज और थैंक यू कहना सिखाएं। ये दोनों अल्फाज अप्रिसिएशन और रिस्पेक्ट के हैं। ये अल्फाज अच्छे हैं, थैंक यू कहे, जज़ाकल्लाह कहे, इससे उसके दिल में एहसास पैदा होगा और बच्चे के हुस्न अखलाक में बेहतरी आती चली जाएगी। नंबर 2, टेबल मैनर्स। ये जो टेबल पर बैठ के आपने खाना खाना है,
یہ چیز بچے کی ساری زندگی چلے گی. ظاہری بات ہے اس نے کھانا کھانا ہے, ٹیبل کرسی پر بیٹھے گا, تو بچپن میں اگر آپ اس کو ٹیبل مینرز سکھا دیں گے تو بڑے ہو کر بھی وہ چیز کنٹینیو ہوگی. بیٹا پلیٹ میں زیادہ نہیں ڈالنا, کھانا ضائع نہیں کرنا, لالچ نہیں کرنی, آہستہ کھانا ہے, بہت زیادہ منہ میں ٹھونس نہیں لینا. آسان سا طریقہ ہے جو اسلام نے ہمیں کھانا کھانے کے آداب سکھائے, وہ آداب بچپن سے ہی بچے کو سکھا دینے چاہیے. اس سے فرق کیا پڑے گا کہ وہ بچہ بہت کچھ سیکھ جائے گا اور ساری زندگی آپ کی یہ تربیت بچے کی شخصیت میں نکھار لاتی رہے گی. نمبر نیکسٹ از بڑوں کا ادب. آج موبائل کے دور میں ادب, آداب, رسپیکٹ تھوڑا کم ہوتا چلا جا رہا ہے, لیکن بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ بڑوں کا ادب کرے, بالخصوص دادی, نانی, دادا, نانا. اور اس میں سب سے بڑا ٹول کیا ہے کہ آپ والد ہیں نا, آپ خود اپنے باپ کا یعنی اپنے بیٹے کے دادا کا ادب کریں. اگر آپ اپنے والد کا ادب نہیں کریں گے, والد کے ساتھ بدتمیزی کریں گے, آپ کا بیٹا کبھی بھی آپ کی عزت نہیں کرے گا. کیونکہ مکافات عمل یہ چیز ہے, یہ بہت چکی آہستہ چلتی ہے لیکن پیستی بہت باریک ہے. وہ بیٹا سب کچھ دیکھ رہا ہے. آپ خود ادب کریں گے تو آپ کا بچہ بڑے ہو کے اب آپ کا بھی ادب کرے گا. ہاؤ ٹو ڈیل ود دا اسٹرینجرز, دس از امپورٹنٹ. آپ نے اجنبیوں کے ساتھ کیا انداز رکھنا ہے, کیا گفتگو کرنی ہے اور کیا مینرز اختیار کرنے ہیں, یہ چیز بچوں کو سکھانا بہت ضروری ہے. اور اپنے بچوں کو سکھا دیجئے گا کہ لفظ سوری ضرور بولیں. سوری, اپالوجی, سنسیئر اپالوجی, یہ لفظ بہت بھاری ہے, بچہ ہو یا بڑا زبان سے نکلتا نہیں ہے. اور یہ لفظ زبان سے نکالنا ہے بہت ضروری, کیونکہ جب کوئی سوری کہتا ہے وہ اون کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے غلطی کی تھی اور میں اس غلطی کو ٹھیک کرنے کے لیے اب اقدامات کرنے کے لیے تیار ہوں. اور آخر میں اب 7 میسیجز میں آپ کو بتا رہا ہوں جو کہ والدین کو اپنے بچوں کو ضرور سکھانے ہیں. اور والدین نے بچوں کو گائیڈنس دینی ہے, بچوں کو آسائشیں دینی ہے, بچوں کو کھانا کھلانا ہے. یہ 7 میسیجز ایسے ہیں جو آپ نے اپنے بچے کو پراپرلی ڈیلیور ضرور کر دینے ہیں. نمبر 1, آل ایموشنز آر ویلڈ. بچوں کو سمجھا دیں کہ تمام جذبات, خوشی ہو, غمی ہو یا دکھ ہو, یہ سب آئیں گے. زندگی میں جذبات کا آنا جانا لگا رہتا ہے, اپنا ردم ہوتا ہے بندے کا, اپنی ایک ٹائمنگ ہوتی ہے, ہر ایک کے ساتھ اپنا اپنا معاملہ ہوتا ہے. بس جو جذبہ آ جائے اس کے اظہار میں خیال کرنا ہے, کسی طریقے سے اظہار اس کا مانیٹرڈ رہے. ایسا نہ ہو کہ اس کے اظہار کے اندر تلخی ہو جائے, کوئی گناہ ہو جائے. جذبے کا آنا ٹھیک ہے, اس کے اظہار کو مانیٹر کرنا ہے. اور یہ بھی سکھاتے چلے جائیں کہ والدین اور بچے ہر کام میں متفق ہوں, ایسا نہیں ہو سکتا. بہت سی چیزوں میں اختلاف آئے گا, لیکن یہاں جب بھی بچے کا جو موقف ہے اس کو سمجھائیں کہ اپنے موقف کو ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے والدین کے سامنے رکھیں. اور والدین بھی جب بچے سے بات کریں کسی اختلاف کے حوالے سے, لہجے کا, بچے کی عمر کا لحاظ کرتے ہوئے بات کریں. نمبر نیکسٹ, غلطیاں کرنا نارمل ہے. ایرر, فیلئر, مسٹیکس ہو جائیں گی. آپ کا رسپانس اس پہ کیا ہوتا ہے اس چیز کو ضرور مد نظر رکھنا ہے. یہ اس کو بتا دیجئے گا کہ غلطیاں لائف لیسن سکھاتی ہیں. جب بھی غلطی ہوتی ہے موقع مل جاتا ہے کہ ہم لرننگ کریں اور لرننگ کے ساتھ اپنی زندگی کو امپروو کریں. ایسا نہ ذہن بن جائے کہ بچے کی زندگی کا مقصد ہی یہ ہو کہ والدین کو خوش رکھنا ہے اور والدین کی امیدوں پہ پورا اترنا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے, والدین اکثر اوقات ایسا رویہ رکھ لیتے ہیں کہ جو میں نہیں بن سکا یا جو میں چاہتا ہوں میرا بچہ وہ ضرور کرے, وہ ضرور بنے. ایسا نہیں ہو سکتا. دس از ناٹ پاسبل. آپ کو ریلیشن شپ سے رسپیکٹ کرنی ہے. وہ آپ کا بچہ ہے اور اس کی اپنی ایک مائنڈ سیٹ ہے, اس کی اپنی ایک لائف ہے. آپ اس کو بہترین گائیڈ کر سکتے ہیں, کرنا بھی چاہیے. جو دنیاوی تجربات آپ کے ہیں اور جتنے مخلص آپ اس کے ساتھ ہیں, اور کوئی نہیں ہوگا اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن وہ ایک الگ سے انسان ہے جس کی برین انیٹمی بھی الگ ہے, اس کی ہیبٹس, اس کے ٹیسٹ بھی الگ ہو سکتے ہیں. تو اگر آپ کو لگے کہ واقعی اس میں کوئی خاص ٹیلنٹ پوشیدہ ہے تو اس کو سپریس نہ کریں بلکہ اس کو نمایاں کریں, تاکہ بچہ اپنی زندگی کے اندر شوق سے جیے, مزیدار کام کرے. اور کمائی کا ذریعہ اگر وہی بن گیا جو اس کا شوق ہے, پھر تو اس کے لیے دنیا میں مزے ہی مزے ہیں. بہرحال اپنی امیدوں کو, اپنی ویو پوائنٹ کو بچے کی زندگی پہ زیادہ ٹھونسنے کی کوشش نہ کریں. اور ایک بڑی پیاری بات, نو ٹاپک از ٹو بگ اینڈ نو ٹاپک از ٹو اسمال.
ایسا نہ ہو کہ بچہ ڈرے کہ میں اپنے باپ سے کیا بات کروں، اگر میں نے اپنے باپ سے بات کی تو یہ تو چھوٹی سی بات ہے، میرے ابو تو بہت بڑے ہیں، مجھے بیوقوف نہ سمجھے۔ نہیں، ایسا رویہ رکھے، ایسا فری ہو جائیں اور ایسا آپ کے انداز میں لچک ہونی چاہیے کہ بچہ ڈرے نہیں، کوئی بھی بات کرنے سے ڈرے نہیں، یہ چھوٹا ٹاپک ہے، نہیں میرے باپ ہے، میرا ابو ہے، میں یہ بات کر سکتا ہوں۔ اور جب بھی وہ بات کرے مذاق نہیں اڑانا، اس کی اس چھوٹی سی بات کو بھی بڑا بنانا ہے، کیونکہ اس کے دماغ میں وہ بات آئی، اس نے کسی آبزرویشن کی اور آپ سے آ کے شیئر کی ہے۔ ناؤ اٹ از یور ڈیوٹی ٹو پروٹیکٹ دا ڈگنیٹی آف یور چلڈرن۔ آپ کے بچے کی جو عزت ہے، جو اس نے سوچا ہے، جو بات وہ لے کر آیا ہے، اب آپ نے اچھے طریقے سے اس کو سمجھانا ہے، تاکہ وہ یہ کبھی نہ سوچے کہ یہ بات بہت بڑی ہے، یہ بات بہت چھوٹی ہے، میں اپنے ابو سے کیسے کروں گا، بلکہ اوپن رہیں۔ تو یوٹیوب چینل کے ناظرین، آپ نے آج تربیت اولاد کے حوالے سے کچھ ٹپس سنی، یہ اہم ترین باتیں ہیں۔ یاد رکھیے، بچہ جب بڑا ہو رہا ہوتا ہے، ہر ایج پہ ٹریننگ کے تقاضے اور ہو جاتے ہیں، ہر ایج پہ ٹریننگ کے تقاضے اور ہو جاتے ہیں۔ فیلنگز آر ویلکم، بیہیویئر از ناٹ۔ اور میرے بچے ہمیشہ خوش رہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر مصائب و آلام، مصیبتیں، آزمائشیں، رکاوٹیں، تکلیفیں یہ زیادہ ہیں۔ آپ یہ سوچنے کے بجائے کہ میرا بچہ ہمیشہ خوش رہے، اپنے بچوں کو ایسا مزاج کیوں نہیں دے دیتے، ایسا ان کا ایٹیچیوڈ کیوں نہیں بنا دیتے، ایسی تربیت ان کی کریں کہ وہ ان تمام مصائب و آلام کا صبر و شکر کے ساتھ مقابلہ کرنا سیکھ لے، ٹوٹے لیکن پھر جڑ جائے، گرے لیکن پھر اٹھ جائے، اور اس کے اندر حوصلہ اتنا ہو کہ اس کا حوصلہ ساروں کو تقسیم ہوتا چلا جائے۔ اس کی ذات اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ سارے اس کی مضبوطی سے حصہ حاصل کریں۔ آپ نے دیکھا سبحان اتاری پوڈ کاسٹ آفیشیل یوٹیوب چینل سبحان اتاری کو لائک کیجئے، ہمارا ایک یوٹیوب چینل ہے سبحان اتاری شارٹس، اس کو بھی لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور سبحان اتاری سپیچز کو بھی سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ اگلے بدھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔